تبارك وتعالى في موضع آخر ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس لیذیقہم بعد الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ محترم حاضرین جمعہ، ہر قسم کی تعریف، کبریائی، بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ساری کائنات کا خالق، مالک، مدبر ہے۔ ان گنت بے شمار درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم حاضرین، آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع ہے پریشانیاں کیوں آتی ہے۔ ذرا ہم غور کر دیکھیں، آج سے تقریباً 50 سال یا 100 سال پہلے دیکھیں کہ آج سے 50 سال 100 سال پہلے جو لوگ تھے انہیں آج ہمیں جو نعمتیں میسر ہیں وہ نعمتیں انہیں میسر نہیں تھی۔ آج ہمارے پاس جس طرح مال و دولت ہے ان کے پاس اس طرح مال و دولت نہیں تھا، ان کے پاس رہنے کے لیے گھر نہیں تھا، ان کے پاس سواری مہیا نہیں تھی، ان کے پاس کھانے کے لیے 3 ٹائم کے لیے کھانا نہیں تھا، اس کے باوجود بھی وہ پرسکون زندگی گزار رہے تھے۔ اور آج ہمارا حال، ہمارے پاس مال و دولت ہے، بڑے بڑے بنگلے ہیں، عالیشان گاڑیاں ہیں، بہت سارے عالیشان نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی استعمال کر رہے ہیں، اس کے باوجود بھی ہر انسان پریشان حال نظر آتا ہے۔ بھائی بھائی سے ناراض ہے، خاندانوں میں لڑائی جھگڑے چل رہے ہیں، اور اسی طرح بہت سارے ایسے امراض میں ہم مبتلا ہیں، ہمارے آبا و اجداد نے ان امراض کا نام تک نہیں سنا تھا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ یعنی دنیا میں انسان کو درپیش تمام مسائل اور مشکلات کا سبب انسان کے اپنے اعمال ہے، یہ سب کچھ انسان کے اعمال یا بدعمالیوں کی دنیاوی سزا ہے۔ مزید اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ تمام اعمال کا بدلہ نہیں ہے، بلکہ اکثر گناہ تو اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت سے خود ہی معاف کر دیتا ہے۔ محترم حاضرین، ذرا غور کیجئے، آج ہم اپنی زندگی میں اللہ تبارک و تعالی کی جو نافرمانی کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو جو ہم پشے پس ڈالتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آزمائشوں میں مبتلا کر رہا ہے، ہمیں پریشانیوں میں مبتلا کر رہا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ بندے جو اعمال کر رہے ہیں اس میں سے بہت سارے اعمال کو اللہ تبارک و تعالی معاف کر دیتا ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالی ہمارے ہر گناہ کی ہمیں سزا دینے لگے تو روئے زمین پر کوئی انسان باقی نہیں رہے گا۔ اللہ رحمان الرحیم ہے، اللہ کے پاس ہمیشہ رحمت کا پلڑا غالب رہتا ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت سے بہت سارے بندوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ محترم سامعین، اب ہمیں جو پریشانیاں اور مصیبتیں لاحق ہوتی ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ بنیادی پریشانیوں اور مصیبتیں لاحق ہونے کے 3 مقاصد ہیں۔ اس میں سب سے پہلا مقصد اللہ اپنے بندوں کو آزمانا چاہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی بندے کا امتحان لینا چاہتا ہے کہ بندہ آزمائش میں صبر کرتا ہے یا پھر اللہ تبارک و تعالی کی ناشکری میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی کے ناشکر بندوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے اور ہم ضرور تمہیں کچھ خوف، بھوک، مال، نفس اور پھلوں کی کمی سے آزمائیں گے، اور صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ اگر ہم آج سے چند سال پہلے غور کریں تو کووڈ کا کیا حال تھا، لوگ خوف میں مبتلا تھے، بہت سارے لوگوں کی جانیں چلی گئی اور بہت سارے لوگوں کے پاس غلہ نہیں تھا۔ یہ سب اللہ تبارک و تعالی کی آزمائش تھی۔ اللہ تبارک و تعالی واضح طور پر آیت میں فرما رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تمہیں مال، بھوک، خوف کے ذریعے آزمائے گا، اور یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے جو بندے ان پریشانیوں اور مصیبتوں میں صبر کرتے ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالی نے بشارت دی وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔
اسی طرح یہاں پر ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ جب کبھی ہم پریشانی میں مبتلا ہو تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری نہ کریں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جن نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کا شکر گزاری کرے اور صبر کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے۔ اسی طرح پریشانیوں اور مصیبتیں لاحق ہونے کا دوسرا مقصد اللہ تبارک و تعالی ہمیں تنبیہ کرنا چاہتا ہے کہ ہم جو گناہ کر رہے ہیں کہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں بڑے عذاب میں مبتلا نہ کر دے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالی بڑے عذاب میں مبتلا کرنے سے پہلے بندوں کو چھوٹی موٹی پریشانی میں مبتلا کرتا ہے تاکہ بندہ ان پریشانیوں اور مصیبتوں سے متنبہ ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالی کی جانب رجوع کر لے، اللہ تبارک و تعالی سے توبہ کر لے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعد الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ خشکی اور تری میں فساد ظاہر ہو گیا ہے لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے، تاکہ اللہ مزہ چکا انہیں جو انہوں نے اعمال کیا تاکہ وہ اللہ کی جانب رجوع کر لے۔ ایک اور جگہ پر اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور بلا شبہ ہم انہیں ضرور چکائیں گے انہیں قریب ترین عذاب، سب سے بڑے عذاب سے پہلے تاکہ وہ پلٹ آئے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں فرما رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بندوں کو چھوٹے موٹے پریشانیوں مصیبتوں میں چھوٹے موٹے عذاب میں مبتلا کرتا ہے تاکہ بندے اللہ تبارک و تعالی کی جانب لوٹ آئے، اسے اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے تنبیہ سمجھے اور اللہ تبارک و تعالی کی جانب رجوع کر لے، ورنہ اللہ تبارک و تعالی انہیں بڑے عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ اسی طرح پریشانیوں اور مصیبتوں کا تیسرا مقصد اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو سزا دیتا ہے، یعنی بندے جو اعمال کرتے ہیں بعض اعمال ایسے ہوتے ہیں جن کی سزا آخرت کے ساتھ ساتھ دنیا میں بھی ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ان سزاؤں کو بندے کے جو برے اعمال ہوتے اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالی بندے کو دنیا میں سزا دیتا ہے، یہی بھی ایک وجہ ہے۔ اسی لیے ہم پچھلے قوموں کو دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے قوم سمود اور عاد کو تباہ و برباد کر دیا، اسی طرح قوم سمود پر اللہ تبارک و تعالی نے چنگاڑ کو مسلط کر دیا جس کی وجہ سے وہ لوگ ہلاک ہو گئے، اور یہ سارے واقعات اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ہماری اصلاح کے لیے بیان فرمائے تاکہ ان واقعات کے ذریعے سے اپنی خود کی اصلاح کرے اور اللہ تبارک و تعالی کی جانب رجوع کرے۔ اور محترم سامعین، ہمیں جو پریشانیاں اور مصیبتیں لاحق ہوتی ہے اس میں سب سے بڑا سبب شریعت الہی میں اپنی منمانی کرنا، یعنی اپنے خواہشات نفس کی پیروی کرنا۔ بندہ جب اللہ تبارک و تعالی کے احکامات کو چھوڑ کر اپنے نفس کی پیروی کرتا ہے، یعنی جو اعمال ہمیں پسند آئے، ہمارا نفس جن احکامات کو مانے ہم ان پر ہی چلتے ہیں اور باقی احکامات کو ہم ترک کر دیتے ہیں، تو یہ بھی دنیاوی پریشانیوں اور مصیبتوں کا ایک سبب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے افتؤمنون ببعض الكتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ بس تو کتاب کے بعض حصے کو مانتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو، سو تم میں سے جو شخص یہ کرے اس کی جزا اس کے سوا کیا ہے کہ دنیا کی زندگی میں شدید رسوائی ہو اور قیامت کے دن سخت ترین عذاب کی طرف لوٹائے جائے، اور اللہ تعالیٰ ہرگز ان سے غافل نہیں ہے۔ ذرا آج ہم ہماری زندگی میں غور کر دیکھیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سارے احکامات کو مانتے ہیں، کہ ہم شریعت کے سارے احکامات کو مانتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم داڑھی چھوڑے، ہم داڑھی کاٹتے ہیں اپنے نفس کی پیروی کرتے ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ازار کو ٹخنے سے اوپر رکھنے کا حکم دیا، ہم فیشن کے نام پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا، ہم شریعت الہی کے احکام کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے کہ اگر جو کوئی قرآن کے بعض حصے کو مانتا ہے اور بعض کا انکار کرتا ہے تو دنیا میں اس کی سزا شدید رسوائی ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کا مقدر رسوائی کر دے گا اور رسوائی میں مبتلا ہو جائے گا، اور آخرت میں اس کے لیے سخت ترین عذاب ہے۔ اسی طرح پریشانیوں اور مصیبتوں کا دوسرا سبب قرآن مجید سے اعراض کرنا۔ آج ہم میں سے کتنے لوگ ہیں
جو قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ہمیں کن باتوں کا حکم دے رہا ہے اور کن چیزوں سے رکنے کا حکم دے رہا ہے۔ ہم میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو قرآن پڑھنے نہیں آتا، جن کو سورہ فاتحہ تک صحیح سے پڑھنے نہیں آتا، جبکہ قرآن یہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے نازل کیا تھا کہ ہم قرآن مجید کے مطابق زندگی گزارے، اور ہم میں سے بہت سارے لوگ ہیں جن کو قرآن سے کوئی واسطہ نہیں ہے اور وہ کوشش بھی نہیں کرتے کہ ہم قرآن کی تعلیمات کو جانیں، قرآن کو پڑھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے لیے وعید بیان کرتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَامًا، اور جس نے میری کتاب سے منہ پھیرا تو بے شک اس کے لیے تنگ گزران ہے، اور قیامت کے دن ہم انہیں اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے وعید سنا رہا ہے جو قرآن کو پشے پس ڈال دیتے ہیں، جو قرآن سے منہ پھیر لیتے ہیں، قرآن کے احکامات کو نہیں مانتے، اللہ تبارک و تعالی کا حکم آنے کے باوجود اپنے نفس کی بات مانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ان سارے لوگوں کو اندھا کر کے اٹھائے گا۔ یہی بھی دنیاوی اور پریشانیوں کی دنیاوی جو پریشانیاں آتی ہے اس کا ایک سبب قرآن مجید سے اعراض کرنا ہے۔ اسی طرح قرآن دنیاوی پریشانیوں کا ایک سبب خود کی اصلاح نہ کرنا ہے۔ یعنی آج معاشرے میں دیکھیں میرا اور آپ کا کیا حال ہے، ہم اکثر دوسرے لوگوں کے پیچھے بڑے ہوئے رہتے ہیں، ہم دوسروں کی عیب ٹٹولنے میں لگے ہوئے رہتے ہیں کہ فلاں شخص کیا کر رہا ہے، اور ہم سب سے پہلے دوسرے لوگوں کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں۔ ہم اپنی اصلاح کی فکر نہیں کرتے، ہمیں ساری دنیا کی اصلاح کی فکر ہوتی ہے۔ یاد رکھیے کہ جب تک ہم اپنی اصلاح نہیں کریں گے ہم مکمل طور پر دوسروں کی اصلاح بھی نہیں کر سکتے، اور جب تک ہم خود کی اصلاح نہیں کریں گے تو یہ بھی دنیاوی پریشانیوں کا ایک سبب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُنْ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اور یہ اس وجہ سے ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے کبھی کسی نعمت کو جو اس نے کسی قوم کو دی تھی کبھی تبدیل کرنے والا نہیں، یہاں تک کہ جو ان کے دلوں میں ہے وہ بدل دیتا ہے۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے۔ تو جب تک ہم خود کی اصلاح نہیں کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہمیں نہیں بدلے گا۔ اسی طرح ناشکری کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری کرنا یہ بھی بہت بڑا سبب ہے پریشانیوں اور مصیبتوں کا۔ جب ہمیں کوئی پریشانی لاحق ہو تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری نہ کریں۔ آج ہم میں سے کتنے لوگ ہیں ذرا سا کوئی پریشانی آ جائے، ذرا سا بیماری آ جائے، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوسنے لگتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی برائی کرنے لگتے ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اتنی نعمتیں دی ہے کہ ہم انہیں گن نہیں سکتے، ہم ان کا شمار نہیں کر سکتے، اس کے باوجود بھی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری کرتے ہیں، اور یہ دنیاوی پریشانیوں کا ایک سبب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک بستی کی مثال بیان کی جو پرامن اور مطمئن تھی، اس کا رزق وافر مقدار میں اس کے پاس ہر جگہ سے آ رہا تھا، پھر اس نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کی تو اللہ تعالیٰ نے بھی انہیں بھوک اور خوف کا لباس پہنا دیا، اور اس کے بدلے جو وہ کیا کرتے تھے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بستی کی مثال بیان فرما رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بستی والوں کو ہر جانب سے رزق پہنچا رہا تھا، اس کے باوجود بھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ انہیں بھوک اور خوف میں مبتلا کر دیا۔ تو بہت ممکن ہے کہ جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری کرنے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جن نعمتوں سے سرفراز کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جن نعمتیں دی ہے، بہت ممکن ہے کہ ہماری ناشکری کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے وہ نعمتیں چھین لے۔ اس لیے کبھی بھی ہمیں پریشانیوں اور مشکلات میں صبر کرنا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح پریشانیوں اور مصیبتوں کا ایک سبب تکبر کرنا ہے کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، دنیا میں ذرا سی مال و دولت آ جائے لوگوں کو حقیر سمجھنا، لوگوں کو ذلیل سمجھنا، اور ہمیں جب عہدے پہ آ جائے تو اپنے ماتحتوں کو حقیر سمجھنا، یہ بھی دنیاوی پریشانی اور مصیبتوں کا ایک سبب ہے۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کے رسول کا فرمان آ جائے تو فرمان سے اعراض کرنا، منہ پھیر لینا، یہ بھی